بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کے اندر پہلے قاتل اور مقتول حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں جو بچے ہوتے تھے وہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ دستور یہ تھا کہ ایک لڑکا کا نکاح دوسرے پیدا ہونے والے بھائی کے ساتھ، جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور آپس کے اندر جو دونوں بھائی ہوتے تھے، یعنی کہ جو جڑواں ہوتے تھے بھائی بہن، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، یہ دستور تھا۔ لہذا حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ تھوڑی کم خوبصورت تھی۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کا اس کی دوسری جو ستیلی بہن سمجھ لیجیے اس وقت کی، تو اس کے ساتھ کرنا چاہا، یعنی اقلیمہ کے ساتھ، اور قابیل کا لیوزہ کے ساتھ، کیونکہ ایک کا نام لیوزہ تھا ایک کا نام اقلیمہ تھا، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ تو اس پر قابیل راضی نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہا اور لیوزہ کے ساتھ نکاح نہ کرنا چاہا۔ تو اس وجہ سے وہ تھوڑا انکار کر گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو اب ایسا کریں کہ آپ لڑو نہیں، بلکہ اگر آپ دونوں ایسا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی اس کی بات قبول کی جائے گی۔ اگر آپ کی قربانی قبول ہو گئی تو آپ کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہوگا، اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو لیوزہ کے ساتھ ہی نکاح کرنا پڑے گا۔ لہذا دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک نے بکری کو ذبح کیا اور پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر آ گیا، دوسرے نے کچھ گیہوں وغیرہ جمع کر کے وہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر آیا۔ تو اس وقت قربانی کی قبولیت کا یہ علامت ہوتی تھی قربانی کے قبول ہونے کی، کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو وہ کھا جاتی تو سمجھ لیجئے اس کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو گئی، اور جس کی رہ جاتی ہے، جس کو آگ نہیں کھاتی تھی تو وہ مقبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو دونوں نے جب اپنی قربانیاں پیش کی تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی جو قربانی تھی اس کو کھا لیا، اور جو قابیل کی تھی گیہوں وغیرہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنا فیصلہ سنایا، تو اس پر انہیں تھوڑا دل میں بغض اور حسد پیدا ہوا۔ لہذا انہوں نے برملا کہا کہ قابیل نے برملا کہا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا۔ لہذا حابیل نے کہا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ بھائی اگر آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو قربانی کے قبول ہونا تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی وہ قبول کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، تو اس کے اندر تو میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر بھی اگر تم مجھ سے تو ناراض ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو بے شک تم مجھے قتل کر دے، لیکن یہ کہ میں کبھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو کچھ عرصے کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، اس کا تفسیر میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو کچھ عرصے تک، کچھ دنوں تک ان کی میت کو اپنے کاندھے پر اٹھا کے گھومتا رہا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اس کو قتل تو کر دیا، اب اس کا کیا کروں؟ تب اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے دو کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور پھر دوسرے کوے نے جس نے مارا تھا اس نے زمین کے اندر پنجوس سے گڑھا کھودا اور دوسرے کوے کو دفن کر دیا، جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض۔ فبعث اللہ غرابا، یہ یعنی اللہ نے ان کے لیے دو کووں کو بھیجا تاکہ انہیں سمجھائیں۔ جب اس قابیل نے دیکھا کہ کووں نے ایسا کیا، ایک نے دوسرے کو مارا اور اس کو زمین میں دفن کیا، تب اس نے بھی گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ تو جب حابیل کا قتل ہوا تب علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ زمین پر تقریباً 7 دن تک کے لیے زلزلہ چلتا رہا، کیونکہ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ تو یہ جب آپ کا بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جب قتل ہوتا ہے تو اس کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام
کم و بیش 100 برس تک کبھی ہنسے نہیں، کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اتنا غم تھا آپ کو۔ خیر، یہ قابیل جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے وہ اس قابیل کے کھاتے میں جائیں گے، جتنے ناحق قتل کیے جائیں گے، اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے زمین پر ناحق قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قابیل آپ کو اپنے بھائی کو قتل کر کے باہر نکل گیا، آدم علیہ السلام نے غصے سے اسے گھر سے نکال دیا، تو یہ کہیں جنگلوں میں چلا گیا، تو وہاں اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ تب اس نے سلام دعا کے بعد، اس سے ملاقات کے بعد اس سے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور تمہاری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے پوچھا کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے آگ کی پوجا کی تھی، تو بھی آگ کی پوجا کر، آگ کی عبادت کر، لہذا تیری بھی آئندہ تمام قربانیاں قبول کی جائیں گی۔ تب اس نے آگ کی پرستش شروع کر دی۔ تو یہ پہلا شخص ہے جس نے زمین پر ناحق قتل کیا، یہ پہلا شخص ہے جس نے زمین کے اندر آگ کی پوجا کی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا سارے تو آدم کے اولاد ہیں، کوئی مسجد میں جاتا ہے، کوئی پوجا آگ کی پرستش کرتا ہے، کوئی مندر میں جاتا ہے۔ یہ اصل میں شیطان کے ورغلائے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ سے نکال کر دوسرے کاموں میں انہیں مشغول کر دیا۔ جس طرح قابیل کو شیطان نے اللہ کی عبادت سے محروم کر کے آگ کی پرستش کرنے پر مجبور کر دیا، لہذا جہنم کے اندر بھی پہلا جانے والا یہ شخص قابیل ہی ہوگا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جتنے ناحق قتل کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے اس کے کھاتے میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل ناحق سے محفوظ فرمائے، آمین۔